ہم اعلیٰ حضرت کو ایسے ہی نہیں مانتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں مروجہ تمام علوم پڑھ لیے تھے. عالم ہو چکے تھے، محدث ہو چکے تھے، مفسر ہو چکے تھے، مفتی ہو چکے تھے. رئیس المتکلمین مولانا مفتی نقی علی خان قدس سرہ العزیز و رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے، ایک فتویٰ آیا تو آپ نے ان کو حکم فرمایا اس کا جواب تحریر کرو. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں سب سے پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے لکھا. اور 13 سال کا بچہ تو ہمارے ہاں بھی بھاگتا پھر رہا ہوتا ہے، اور وہ مروجہ علوم پڑھ چکے تھے، اور مسند افتاء پر بیٹھ کر انہوں نے پہلا فتویٰ بھی تحریر فرما دیا تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے سن 1294 ہجری بمطابق 1877 عیسوی میں اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خان کے ہمراہ حضرت شاہ آل رسول کی خدمت میں مارہرا، یہ جگہ کا نام ہے مارہرا، وہاں پر آپ حاضر ہوئے اور سلسلہ قادریہ میں بیعت مشرف ہوئے. اجازت خلافت یہ ہر ایک مرید کے قسمت میں نہیں ہوتی کہ جو بھی بندہ مرید ہو کسی پیر کا جاتے ہی اس کو خلافت بھی مل جائے، اجازت بھی مل جائے. جاؤ تمہیں ہم خلافت بھی دیتے ہیں اور تمہیں بیعت کرنے کی اجازت بھی ہے. یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مرشد گرامی فرماتے ہیں جتنے لوگ بھی آئے ہیں سب کے نفس کے احوال کو درست کرنا پڑا ہے. احمد رضا وہ ہے جو پہلے سے ہی اپنے احوال درست کر کے آیا ہے. بھائی باپ بھی عالم ہے، دادا بھی عالم ہے، ہاں جی، وہ خاندانی علم کا ایک فیض تو چلتا ہے نا جی. ہمارے پنجابی میں مثال ہے مولوی دا پتر مولوی نہ بھی ہوئے تو ادھا مولوی ہوتا ہے. ماحول ایسا ہے، ہر وقت سننا سنانا پڑھنا پڑھانا، ہر وقت مسائل کے اندر گھرے رہنا، گھر میں بھی وہی گفتگو چل رہی ہے، باہر بھی وہی گفتگو چل رہی. تو آپ نے بیعت کرتے ہی خلافت بھی عنایت فرما دی اور اجازت بھی عنایت فرما دی.